تین لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت شافع اسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں مدینہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں ان کے قریب آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے عرض کیا، میں آپ سے اللہ کے واسطے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اچھی طرح سمجھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور بیان کروں گا۔ پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا، میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی گھر میں بیان کی تھی۔ اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے بہت زور سے چیخ ماری اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا اور منہ کے بل نیچے گرنے لگے تو میں نے انہیں سہارا دیا اور کافی دیر تک سہارا دیے کھڑا رہا۔ پھر انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل گر پڑے گی۔ پس جنہیں سب سے پہلے بلایا جائے گا وہ تین اشخاص ہوں گے، ایک حافظ قرآن، دوسرا شہید اور تیسرا دولت مند شخص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حافظ قرآن سے پوچھے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کتاب نہیں سکھائی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ حافظ قرآن عرض کرے گا، کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا، تو نے اپنے حاصل کردہ علم کے مطابق عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اسے دن اور رات پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اسے جھوٹا کہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو اس لیے ایسا کرتا تھا کہ لوگ کہیں گے فلاں شخص حافظ قرآن ہے، چنانچہ وہ تو کہہ دیا گیا۔ پھر مالدار شخص کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میری دی ہوئی دولت سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتا، خیرات کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، سو ایسا کیا جا چکا۔ پھر شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ کہے گا، مجھے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا تھا تو نے، پس میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر تھا، پس یہ بات کہی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میرے زانو پر مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی تین آدمیوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ولید ابو عثمان مدنی کہتے ہیں کہ مجھے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بتائی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ان لوگوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہو؟ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے یہاں تک کہ ہم سوچنے لگے وہ کہیں فوت نہ ہو جائیں۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے اپنا چہرہ صاف کیا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ
اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ پھر سورہ ہود کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ ہے، جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہے، ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ بس جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ ضائع ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہو گئے۔ ان تین لوگوں کو کہا گیا ہے، ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی سے اتنا بھڑک رہی ہے، کیا خوفناک منظر ہوگا۔ سب سے پہلے عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے اپنی واہواہی کے لیے علم سیکھا تھا۔ پھر دولت مند سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے سخاوت اپنی واہواہی کے لیے کی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے سخی سے پیار ہے اور بخیل سے نفرت، لیکن اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا ہے۔ پھر شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے جہاد کیا اور شہید ہوا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں شہید کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، وہ تو اپنے بندوں کی نیت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔